نعیم صاحب، یہ جو علیمہ صاحبہ کا ایک بیان تھا کچھ لو اور کچھ دو کا، جس کی وضاحت بھی کی گئی بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے، لیکن خان صاحب نے اپنی ملاقات میں اس بیان کا یا ایسی کسی چیز کا ذکر کیا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر ان شرائط پر ہوں گے، یہ دینا ہوگا اور یہ لینا ہوگا؟ جو علیمہ خانم صاحبہ نے بات کی تھی گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ الفاظ کے اندر، ادائیگی کے اندر جو ہے وہ آپ کو شاید ایسے سمجھ آئی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پیچھے ہٹنے کا کہا گیا نا، یا معافی مانگنے کا خان صاحب نے کہا. تو یہ دونوں چیزیں تو میں 3 منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہو سکتا اور معافی وہ مانگیں جنہوں نے کی ہے. تو بات ختم ہو گئی. پھر اب بات یہ رہ گئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اس وقت نہ رول آف لا ہے نہ ہی اخلاقیات ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ معاشرہ آپ کا ان 2 بنیادوں کے اوپر قائم ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں ہی نہیں، تو پھر کیا بچتا ہے؟ کل خان صاحب نے ملاقات کے اندر یہ بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا جی کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کے 2 جو ریزنز تھیں، اس کی 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ کی گئی. ایک یہ تھا کہ الیکشن جو فراڈ کیا گیا ہے اس کو بچایا جائے. دوسرا ان کا مقصد یہ تھا 26ویں ترمیم کا کہ ہمیں جو ہے جیلوں میں رکھا جائے، بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ اب پوری قوم جو ہے وہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے، اور اگر انصاف فراہم نہیں کرتے تو عدلیہ کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا ہسٹری کے اندر کہ آپ نے انصاف نہیں فراہم کیا. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جسٹس منیر بننا ہے، قاضی فائزی صاحب بننا ہے، یا ایک آزاد جج بن کے انصاف کا نظام قائم کرنا ہے. تو وہ تو کلیئر موقع پر میں یہ بات آپ کو واضح نظر صاحب کہہ دوں کہ خان صاحب اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ ہم نے ڈیل کر کے اپنے لیے کچھ نہیں، نہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے اور نہ ہی ہم نے ایسا کرنا ہے. تو جو ہمارا کاز ہے اس کاز کو آگے لے کر بڑھانا ہے، کیونکہ یہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ملک کی خاطر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک طرف مودی جو ہے وہ دوبارہ وار کرنے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پاکستان کے اندر امن جو ہے وہ خراب ہے، دہشت گردی آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، تو تیسرا انہوں نے کہا کہ معیشت ہماری ڈوب رہی ہے. ہم ان 3 وجوہات کی بنیاد کے اوپر بات کرنے کے اوپر آمادہ ہوئے، اور اگر یہ بات پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں سمجھتے، ہم تو ملک کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو قصوروار ٹھہرائیے کہ اس کا یہ موجب ہے. اور ہمارے پاس کیونکہ عدالتی جو نظام 26ویں ترمیم کے بعد ختم کیا گیا ہے، تو ہم احتجاج کی طرف بڑھیں گے آگے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جلد ہی احتجاج کی کال جو ہے وہ دینے والے ہیں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوگا. کل کچھ خان صاحب نے باتیں مجھے بتائیں جو کہ میں نے پارٹی کو بتا دی کہ خان صاحب کیا اسٹریٹجی رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ہم اپنی جو مزاحمت کا راستہ ہے احتجاج کا پرامن طریقے سے وہ ہم آگے لے کر بڑھیں گے، اور اپنے حقوق کے لیے پاکستان اور جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جتنے ممالک ہیں، ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کس طرح آئین قانون کو پامال کیا گیا اور جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا. لیکن نعیم صاحب، کل کیا خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ تحریک ہوگی کیا، اسٹریٹجی ہوگی کیا؟ اسلام آباد کی طرف آنا ہے یا ملک کے 4 صوبوں میں تمام علاقوں میں احتجاج کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو اہم بات، ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا ماضی کی قیادت کے حوالے سے، تو اس مرتبہ اگر تحریک شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو لیڈ کون کرے گا، کون قیادت کرے گا؟ دیکھیں، خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے عہدیدار ہیں جو اس عہدے کے اوپر پرفارم نہیں کر سکتے وہ اپنا فیصلہ کر لیں اور خود کو اس سے علیحدہ کر لیں. تو اس بات سے، اس نقطے سے خان صاحب کا جو موقع واضح نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جو ہے میں، ہمارا خاندان اور جس طرح لوگ جیلوں میں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تو کوئی بھی اس چیز سے نہ گھبرائے. جو اس تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ دلیری سے ہمارے اس موقف کو سپورٹ کرے. بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس موقف سے خان صاحب کا کلیئر موقف نظر آتا ہے کہ خان صاحب اس وقت بھرپور کی پوزیشن کے اندر ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، اور آواز احتجاج کے ذریعے، کیونکہ عدالتیں بند ہو چکی ہیں. تو یہ ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کا اشارہ جو تھا، آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہ خان صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیونکہ ماضی میں جو احتجاجی تحریک چلی، جب آپ ڈی چوک پر آئے تو آپ کے علم میں ہے کہ کون کون سے رہنما تھے، کون کون ڈی چوک پر نہیں پہنچا تھا. تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ خان صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دیکھیں، ایسے وہ الزام لگانا ہوگا. خان صاحب نے کہا کہ مجھے پیچھے بھی واضح اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کیا، کس طرح کا کیا رول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. اب وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ہمارے اس موقف کو، جو ہمارا نظریہ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یا
दोनों तरफ खेलना है। तो दोनों तरफ खेलने वालों का जो आगे फ्यूचर है वो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि उसके अंदर तारीख है, वो बिल्कुल अंधेरे के अंदर है। उनसे खान साहब खुद अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। और दूसरा, खान साहब ने जो कहा है कि एहतजाज का तरीकाकार क्या होगा, उन्होंने कहा है कि एक तो इस्लामाबाद हमने नहीं आना क्योंकि ये गोलियां चलाते हैं, स्नाइपर्स बिठाते हैं। खान साहब ने मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है तहरीक का बताया। कुछ उन्होंने मुझे बातें बताई हैं जो हमारी इंटरनल हैं, वो मुझे उन्होंने शेयर की हैं और मैंने आगे पार्टी तक बता दी हैं कि किस तरीके कार से हमने इसको आगे लेकर चलना है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जब खान साहब कहेंगे तो हम उसको ओपन भी कर देंगे जी। नहीं नईम साहब, लेकिन आप पहले तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा था ना कि अब अगर तहरीक शुरू होगी और हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामात जो हैं वो करके आएंगे। तो अब ये हतमी फैसला है कि अभी जो तहरीक शुरू होगी आप लोग इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। देखें, ये जो तहरीक होगी ना, ये इस्लामाबाद जो डी चौक वाला पहले तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया ना, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। और इस तहरीक से जो स्ट्रेटजी खान साहब ने बताई है, इसके ज़रिए जो है आप देखेंगे कि हमारे जो मुतालबात हैं आइन और कानून की बालादस्ती के, हमारे कैदी रिहा होने चाहिए, हमारे जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बुनियादी हकूक बहाल होने चाहिए, जो कुछ आज 26वीं तरमीम और ये सारा एक ढोंग रचाया गया, मिलिट्री ट्रायल, ये वो पीक एक्ट, तो ये तमाम जो हमारे मुतालबात हैं मैंडेट वाला, ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला उस तहरीक के अंदर के बाद जो है वो पूरे होंगे। क्योंकि उस तहरीक का जो मकसद होगा, जो उसका आगाज होगा, उसके बाद उस तहरीक को ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो तहरीक आगे चलेगी और उस तहरीक का इख्तिताम हमारे मुतालबात के साथ होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो ये एक यूँ समझ लें कि आप वो फाइनल कॉल थी और ये तहरीक जो है वो ये फाइनल तहरीक है, आप यूँ समझ लें।